بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس کا کمرشل جغرافیہ چیپٹر نمبر 14 لیکچر نمبر 14 چیپٹر نمبر 7 ہے۔ ایگریکلچر کا یہ چیپٹر ہے زراعت سے متعلق۔ اسٹیٹ دی کازز آف ایگریکلچرل بیکورڈنیس آف پاکستان، پاکستان میں زرعی پسماندگی کی کیا وجوہات ہیں۔ تو انٹروڈکشن تھوڑا سا آپ کو لکھنا ہوگا ورڈس میں، یہ ہیڈنگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف آپ کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں۔ تو جو ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ایگریکلچر کنٹری ہونے کی بنیاد پر پاکستان کی جو ہے وہ 70 to 75% جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیشنل انکم ڈیپینڈ اپون دی ایگریکلچر انکم۔ تو پاکستان کی قومی آمدنی کا 70 سے 75% جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ قومی آمدنی کا انحصار زراعت سے آمدنی پر ہی ہے۔ تو جتنا جو ہے وہ زراعت مستحکم ہوگی، جتنی جو ہے وہ زرعی پیداوار زیادہ ہوگی، اتنی جو پاکستان کی قومی آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن اب زرعی کے ساتھ ساتھ صنعتیں بھی قائم ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان ابھی بھی زرعی ملک کہلاتا ہے، اس لیے زراعت پر خصوصی توجہ۔ لیکن پاکستان کی جو زرعی جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہے، جتنی ہونی چاہیے وہ اس کے اعتبار سے نہیں ہے، بیکورڈ ہے۔ تو زرعی پسماندگی کی کیا وجوہات ہیں؟ چند وجوہات اگر ان کو ریکٹیفائی کر دیا جائے تو پاکستان کی قومی آمدنی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں جو ڈیوائڈ کیا ہے، ایک تو نیچرل اور فزیکل یعنی قدرتی یا طبعی عوامل ہیں پاکستان کے زرعی پسماندگی کی وجوہات میں، دوسرا جو اکنامیکل اینڈ سوشل یعنی معاشی اور معاشرتی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی زرعی جو ہے ترقی کم ہے، ٹیکنیکل کازز اور کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زرعی آمدنی کم ہے۔ ان کو ہم 1 by 1 دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیچرل اور فزیکل کازز، قدرتی یا طبعی وجوہات۔ اس میں ری اسٹور پروڈکٹیوٹی آف سوئل، پاکستان میں جب زرعی پیداوار ہوتی ہے تو ایک فصل کو کاٹنے کے بعد یہ زمین کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس پیداواری صلاحیت کو ری اسٹور کرنا، دوبارہ سے بحال کرنا، اس کے لیے مختلف جو ہے وہ فرٹائل یوز کی جاتی ہے۔ تو فرٹائل کی کمی ہونے کی بنیاد پر زمین کی ری اسٹوریبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ری اسٹور پروڈکٹیوٹی آف سوئل۔ دوسرا سب سے اہم وجہ واٹر لاگنگ اینڈ سالینیٹی ہے۔ پاکستان کی زراعت کا انحصار آب پاشی پر ہے اور آب پاشی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، اریگیشن کے ذریعے سے ایک بہت بڑا جو رقبہ زیر کاشت کیا جاتا ہے، زیر کاشت لایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی جو اریگیشن سسٹم ہے اولڈ ہے، پرانا ہے، دقیانوسی ہے اور انسیمیٹڈ جو ہے وہ کینالز ہیں یعنی نہریں جو ہیں کچی ہیں، سیمیٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی زمین کے اندر جو ہے وہ رستا ہے اور دور دور تک جب جتنی نہریں جاتی ہیں اتنی زیادہ تر زمین میں جو پانی جو ہے رس کر بھر جاتا ہے، اور جب زمین میں پانی بھر گیا تو یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واٹر لاگنگ کہتے ہیں یعنی سیم کہتے ہیں۔ اور پھر جب پانی سوکھتا ہے خشک موسم ہونے کی وجہ سے، گرمی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اوپر جو ہے وائٹ چمکدار لیئر بن جاتی ہے جس کو ہم سالینیٹی کہتے ہیں، نمک یا تو پانی، وہ نمک جو ہے زمین کو کھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی زرعی پیداوار میں کمی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یا ایک بات تو یہ کہ جو ہے ہمیں جو کینالز ہیں ان کو سیمیٹڈ بنائیں، اور دوسرا ایک جو ہے وہ ٹیوب ویل لگا کر ہم اس پانی کی جو سطح کو کم کریں، پانی زمین سے نکالیں۔ تو واٹر لاگنگ اینڈ سالینیٹی نیکسٹ جو اسکیسٹی آف واٹر اور اریگیشن، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا آبپاشی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ہے، لیکن اتنا بڑا پاکستان کا رقبہ، اس میں ساری زمین جو ہے وہ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، پانی کی کمی ہے پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے، اس لیے جو اکثر پاکستان کی زمین جو ہے وہ کاشتکاری سے رہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ صرف پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اگر اور بھی جو ہے اگر نہری نظام کو بہتر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ کاشت بڑھ جائے گی۔ لو ایوریج رین فال، پاکستان میں بارش کا جو تناسب ہے کچھ علاقوں میں تو جو 5% جو ہے وہ 5 انچ سالانہ، 10-15 یہ اوسطاً ہے، 2 سے 3 انچ جو ہے وہ 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 2
تو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ رین فال ہے وہ نہیں ہے. چند علاقوں میں ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے تو وہاں کاشتکاری ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں نہیں ہے. بارش نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ وہ بارانی زمین ہے، یعنی وہ رین فال لینڈ ہے، ساری ڈیپینڈ کرتی ہے رین پر، تو وہ ایریا اکثر جو ہے وہ کلٹیویشن سے رہ جاتا ہے، وہاں پہ آبپاشی نہیں ہو سکتی. ساری زمین ایون نہیں ہے، کچھ ان ایون ہے، پہاڑی زمین ہے، اور جو ہے وہ اس پہاڑی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا آبپاشی کا. پھر ایک جو ہے وہ فلڈس پاکستان میں جو ہے کچھ علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو پھر سیلاب آتے ہیں، اور سیلابات جو ہے اس سے جو زمین کی جو لیئر ہے، پروڈکٹیویٹی ہے، وہ لیئر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، زرخیزی کم ہو جاتی ہے، اور یوں جو ہے زمین پیداوار جو کم ہوتی ہے. تو یہ سارے ہمارے جو نیچرل قدرتی جو ہے وہ اور طبعی عوامل تھے. نیکسٹ جو ہے وہ اکنامیکل کازز یا سوشل کازز. گورنمنٹ کنٹرول سسٹم فار یوز آف لینڈ. اکثر جو ہے وہ زمین جو حکومت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، جو زرعی اصطلاحات بناتی ہے، اس سے جو ہے وہ کچھ زمین صحیح انداز میں پلاننگ نہیں ہو پاتی، یا کچھ جو ہے وہ جو لینڈ لارڈ ہیں، زمیندار ہیں، وہ اپنی زیادہ ان کے پاس جو پیسہ ہونے کی وجہ سے زمین کا ان کا حصہ اکثر کاشتکاری سے رہ جاتا ہے، بیکار پڑا رہتا ہے، اس وجہ سے بھی زرعی پیداوار ہماری کم ہے. پھر ایک جو ہے نو فیسلٹی آف لون فار اسمال فارمرز. جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں ان کو جو ہے قرضوں کی سہولیات میسر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی وہ مشینریز یوز نہیں کر سکتے، وہ جو ہے وہ ماڈرن فرٹائل یوز نہیں کر سکتے، ماڈرن سیڈ جو ہے وہ جو ہے پرچیز نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکٹیویٹی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایجوکیشنل پرابلمس ان رورل علاقے جو ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، اور تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو زراعت سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو علم ہے، جو نالج ہے، وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی، اور نتیجتاً وہ اپنے فرسودہ طریقے یعنی جو اولڈ میتھڈس ہیں، اولڈ ٹیکنکس ہیں، اسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ماڈرن ٹیکنکس یوز کریں ایجوکیشن ریسیو کر کے، تو پھر جو ہے وہ لینڈ کی پروڈکٹیویٹی انکریز ہو جائے، پروڈکشن انکریز ہو جائے. پھر ایک جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پاکستان میں جو ہے سیاسی استحکام ہونے کی وجہ سے آئے دن پھر لڑائی، سیاسی جو ہے جھگڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جب کلٹیویشن پر صحیح طور پہ جو گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دے پاتی، اور اسی طرح جو ہے وہ جو سیاسی جو اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے صحیح انداز میں جو ہے وہ ہماری کلٹیویشن نہیں ہو پاتی. پھر نیکسٹ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشنز. قانون نافذ کرنے والے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں، سب کے علم میں ہی ہیں کہ کس قسم کے ہیں، کس طرح جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو صحیح طور پہ جو ہے وہ جو پروڈکشن پہ ان کی توجہ ہونی چاہیے کلٹیویشن پر، وہ نہیں ہو پاتی. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ڈیفیشنسی آف کیپٹل. پاکستان ایک پور کنٹری ہے، غریب ممالک ہے، غربت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا کسان بھی غریب ہے، اس لیے کسان غریب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو اس کو جو جدید جو ماڈرن ٹیکنکس یوز کرنی تھی، انسٹرومنٹس یوز کرنے تھے، وہ نہیں ہو پاتے. جو ماڈرن فرٹائل یوز نہیں ہو پاتی، ماڈرن سیڈز جو ہے وہ یوز نہیں کر پاتا. تو یہ ڈیفیشنسی آف کیپٹل کی وجہ سے. پھر انسٹیبل مارکیٹ سسٹم. جو وہ کلٹیویشن کرتا ہے اس کو فوری طور پر اگر اس کی مارکیٹ ہو جائے، اس کو صحیح اس کے پیسے مل جائیں، تو جو ہے وہ جلد ہی دوسرا سرکل آف پروڈکشن اسٹارٹ کر دیتا ہے کلٹیویشن کا. تو مارکیٹنگ سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے، نتیجتاً وہ ڈسہارٹیڈ ہوتا ہے، تو پھر اپنی پروڈکشن کو، اپنی جو کلٹیویشن کو چینج کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے بھی پروڈکشن میں کمی ہوتی ہے. تو یہ تو سارے جو اکنامیکل کازز تھے. ٹیکنیکل پرابلمس جو ہے وہ ٹیکنیکی جو اس میں وجوہات ہیں. لیک آف ماڈرن ریسرچ. ریسرچ سینٹرز موجود ہوں اور اس پہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ریسرچ ہوتی رہے، تو نئے نئے ٹیکنیکس، نئے نئے جو ہے وہ میتھڈس، نیو فرٹائل اور نیو سیڈز جو ہیں وہ انوینشن ہوتے ہیں، جس سے جو ہے وہ پروڈکشن اور کلٹیویشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ کیپٹل کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ریسرچ سینٹرز کم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ماڈرن جو ہے میتھڈس ہم یوز نہیں کر پاتے. پھر جو ہے وہ انسفیشینٹ یوز آف لینڈ. جو لینڈ کا بھرپور استعمال ہو تو اس سے جو ہے وہ کلٹیویشن بڑھتی ہے، لیکن
چونکہ کچھ کسان کچھ جو ہے لینڈ لارڈ جیسے اوپر بھی بات ہے کہ ان کی جو زمینیں بیکار پڑی رہتی ہیں، ان کو جو ہے وہ آمدنی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو وہ اپنی زمین پر پوری توجہ نہیں دے پاتے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے وہ جو زمین رہ جاتی ہے ان کی زیر کاشت رقبے سے، حالانکہ زمین زرخیز ہے تو اس کو کسی طرح جو ہے وہ ساری کی ساری یوز کی جائے تاکہ پروڈکشن بڑھ جائے۔ تو یہ جو ہے وہ انسفیشینٹ یوز آف لینڈ، پھر لیک آف کلٹیویشن ٹریننگ، تو ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں جس پہ ان کو بلا کر جو باقاعدہ ایجوکیشن اور ٹریننگ پرووائڈ کی جائے، جس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کلٹیویشن کر سکتے ہیں۔ باہر ممالک میں جو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ جو کمپیوٹر جو ہے یوز کیا جاتا ہے، ساری نالج جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈیٹا پروگرامنگ کر کے جو بھر دی جاتی ہے، اس کے حساب سے وہ ہر ویک میں جو کمپیوٹر کے حساب سے جو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وقت ان کو کون سی جو ہے وہ میڈیسن یوز کرنی ہے، کون سی جو ہے سیڈس یوز کرنی ہے، کون سی فرٹائل یوز کرنی ہے، کس سیزن میں کیا کلٹیویٹ کرنا ہے، ساری چیزیں۔ تو اب یہ ساری کیپٹل کم ہونے کی وجہ سے، نالج کم ہونے سے، ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے ہمارے ایگریکلچر میں وہ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ تو یہ جو ہے لیک آف کلٹیویشن ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ پھر لیک آف ماڈرن فرٹائل اینڈ سیڈس، جو جدید بیج ہیں اس کی بھی کمی ہے اور جدید کھاد کی بھی کمی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کلٹیویشن میں کمی ہے۔ لیک آف ماڈرن مشینز، جو کلٹیویشن میں جدید مشینیں استعمال ہوتی ہیں، تھریشر ہے، ٹریکٹرز ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو جو ہے وہ یہ کیپٹل کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کمی ہے، ٹیکنالوجی کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو قرض لے کے کچھ جو ادارے جو اداروں سے قرض لے کے جو لیا بھی جا رہا ہے تو وہ جدید نہیں ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کو حکومت اس میں جو ہے اپنا انٹرفیئر کرے، اس کی پلاننگ کرائے، وہ بنائے، تو انشاءاللہ پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھے گی، اور زرعی پیداوار بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ قومی آمدنی بھی بڑھے گی، ملک میں روزگار بڑھے گا، ملک کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ انکریز کرے گا، معیار زندگی بڑھے گا، لیکن سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر پروڈکشن کو انکریز کرنے پہ۔ تو یہ ساری جو پرابلمس تھیں، تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ اگلا جو ہے لیکچر اس میں اسی چیپٹر سے متعلق باقی چیزیں سامنے آئیں گی۔ السلام علیکم۔